السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ احادیث مبارکہ ہے جن سے اسلام میں محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ کمائی کے سلسلے میں اسلام نے جو دوسری ہدایت دی ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ حلال طریقے سے کمایا جائے اور مکمل طور پر حرام سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس آیت میں جو حکم حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہی حکم ایک دوسری آیت میں تمام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال روزی کمانا نماز، روزہ وغیرہ کے بعد ایک فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے۔ جو لوگ صنعت و حرفت، کاروبار و تجارت میں حلال و حرام کا بالکل خیال نہیں کرتے اور جائز و ناجائز سب جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی سخت وعیدیں ہیں۔ مخبر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم و بدن جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اس میں 1 درہم حرام کمائی کا تھا تو وہ کپڑا جب تک اس شخص کے بدن پر رہے گا خدائے علیم و خبیر اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور فرمایا، ثمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعته یقول، کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائے اگر میں نے یہ ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنی سخت وعیدیں ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر کمانے میں مشغول رہیں تو ہمارا نقصان اور خسارہ ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اس فانی دنیا کی خاطر، اس چند روزہ آرام کی خاطر آخرت کے ابدی اور ہمیشہ رہنے والے نقصان کو برداشت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، بلکہ یہ تو سراسر گھاٹے اور خسارے کی بات ہے۔ اس کے برخلاف ہم اپنے سماج و معاشرہ پر نظر ڈالیں، بلکہ زندگی کے کسی بھی شعبے پر نظر ڈالیں، ہر جگہ حرام ہی حرام نظر آتا ہے، چاہے صنعت و حرفت ہو، کاروبار و تجارت ہو، غرض ہمارا سارا معاشرہ، ہماری ساری سوسائٹی حرام میں مبتلا نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ بھی نہ ہوگی کہ ہم نے جو مال کمایا ہے وہ حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الربا 70 بابا ادناها كالذي يقع على امه، کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔